ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم نے قرآن مجید سنانے سے پہلے سلام کیا تھا، لیکن 2-4 جواب دیا اور ہم نے سلام کیا تو اس سے کچھ زیادہ سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے، اور سلام کا جواب دینا مسلمانوں کے 5 حقوق میں شامل ہے۔ ہر مسلمان کا رد السلام، یہ سلام کا جواب دینا ہر مسلمان کا حق ہے، اور اتنا بڑا حق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہو کر برزخ کی عالم میں تشریف لے گئے اور اب آپ وہاں پر آرام فرما ہیں، تو جب بھی کوئی مسلمان وہاں پہنچ کر سلام کرتا ہے اس کو، تو یرد اللہ علیہ روحی فارد السلام علیہ، اللہ میری روح مجھ میں لاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہ سلام کا جواب اتنی بڑی اہم چیز ہے کہ نبی بھی اللہ سلام کا جواب دینے کے لیے روح کو واپس بھیجتا ہے اور پھر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ تو یہ ہر مومن کا حق، اس حق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ بات معلوم ہونے کے بعد آپ لوگ کیسا جواب دیتے ہیں وہ دیکھنے کے واسطے پھر ایک دفعہ آپ لوگوں کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب لگا کہ بھائی آپ نے جواب دیا۔ اب یہ جو جواب ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی دولت ہے، ہم بیان کریں گے، آپ کا فائدہ ہوگا، لیکن میں یہ سلام کا جواب میرا بہت بڑا ذخیرہ ہے اور بہت بڑا فائدہ۔ اتنے مسلمانوں نے سلامتی کی دعا کی، یہ اس سے بڑی کیا دولت ہے؟ یہ بہت بڑی دولت ہے جو آپ لوگوں سے ہمیں حاصل ہوئی، اور اسی کے لیے ایک دوسرے کو سلام کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام قاضی شہر، مجلس جامعہ الخیر کے سرپرست اور اس کے روح رواں حضرت مولانا مفتی صلاح الدین صاحب دامت برکاتہم، ذمہ داران مسجد، معززین شہر، دوستوں، بزرگوں، آپ مجلس کی دعوت پر آج یہاں پر جمع ہوئے، اور میں بھی مجلس کی دعوت پر حیدرآباد سے یہاں پر حاضر ہوا۔ جو مناسبت اس پروگرام کے منعقد کرنے کی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے آئی۔ جو ماہنامہ نکلتا ہے پابندی کے ساتھ برسہ برس، اس ماہنامے میں حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم نے وقتی حالات، سماجی تقاضوں اور ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے جو عالمانہ، فاضلانہ اور ذمہ دارانہ تحریریں لکھی ہیں، ان کا ایک انتخاب خصوصی شمارے کے طور پر کیا گیا ہے، جس کا ابھی اجرا عمل میں آیا اور تعارف آپ کے سامنے ہے۔ اس کا سفر نامہ والا حصہ تو بیٹھے بیٹھے میں نے عصر سے پہلے دیکھ لیا تھا، اور مضامین بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، لیکن عنوانات اور فہرست کو دیکھیں۔ فہرست اور عنوانات کو دیکھنے سے پتہ چلا کہ سماج کے ہر سلگتے ہوئے مسئلے اور ہر اہم اور ضروری عنوان کے اوپر مفتی صاحب نے قلم اٹھایا ہے
اور بہت تفصیل کے بجائے جامع اور معتدل انداز میں اس کے اوپر کلام کیا ہے، جس سے مسلمانوں کی رہنمائی ہوئی ہے اور پھر یہ چیز مسلمانوں کے لیے ایک ذخیرہ ہوئی ہے۔ یہی ذخیرہ اس وقت میں تباہ ہو کر سامنے آیا ہے، جس کو اردو جاننے والے ہمارے احباب بالخصوص ان علاقوں میں ابھی اردو زندہ ہے، باقی ہے، اس کو خریدیں، مطالعہ کریں، انشاءاللہ ہر ایک مضمون آپ کے لیے سماج سدھار میں مددگار ثابت ہوگا، اپنے گھر کے معاشرے کو بدلنے، اپنے عقائد و خیالات کو درست کرنے میں بھی ممد و معاون ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اولاد کی تربیت سے متعلق بھی دو جگہ عنوان پر نظر پڑی، جو وقت کا سب سے اہم مسئلہ، اس کو بھی آپ خاص طور سے پڑھیں اور اس کی روشنی میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا ارادہ کریں۔ علماء کی یہی ذمہ داری۔ میں نے آیت شریفہ پڑھی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے، وَتَّقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت، ایک طبقہ ہونا چاہیے تمہارے درمیان میں، پوری امت مسلمہ کے درمیان میں، خاص کس کام کے لیے؟ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خیر یعنی ایمان کی طرف بلائیں، اعمال ایمان کی طرف بلائیں، اس کا کام یہی ہو، اور وہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کریں اور بری باتوں سے روکیں۔ معروف منکر کے مقابلے میں، منکر اجنبی کو کہتے ہیں، معروف مشہور اور مناسب چیز کو کہتے ہیں۔ تو جو اچھی چیزیں ہیں یعنی شریعت کی نظر میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کا امر کرے، یعنی لوگوں کو دعوت دے، ان کو بلائے، ان کو کہے کہ اس پر چلو، عمل کرو، اس کے لیے۔ اور جو منکر ہے یعنی ایمان کے لیے اجنبی چیزیں، ایمان اس کو قبول نہیں کرتا، جیسے آدمی کے جسم میں خون ہے اور انہیں خون کی روانی سے اس کی زندگی چل رہی ہے، اور کبھی اس میں کمی ہو جاتی ہے تو اس کمی کو دور کرنے کے لیے خون چڑھایا جاتا ہے، پر یہ خون اگر اس کے گروپ کا ہے تو باعث تقویت و صحت بنتا ہے، اور اگر یہ خون اس کے گروپ کا نہیں ہے، دوسرے گروپ کا چڑھ گیا تو باعث موت ہو جاتا ہے، ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے۔ تو جو چیزیں ایمان کے لیے منکر ہیں، جو ایمان کے مزاج کے خلاف ہیں، جو ایمان کی تقاضے کے خلاف ہیں، ان کو اسلام میں منکرات کہا جاتا ہے۔ منکر یعنی اجنبی، بالکل اسلام سے جوڑی نہیں کھاتی وہ چیز، اسلام کے مزاج سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ منکر ہے۔ اور انسان کی زندگی میں، مسلمانوں کے سماج میں رفتہ رفتہ بہت ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جن کا ہمارے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے ایمان سے اس کا ساجھا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے عقیدے، ایسی فکر، ایسے اعمال، ایسے اخلاق، ایسی بود و باش، ایسے معاملات مسلمانوں کے سماج میں آ جاتے ہیں دوسرے سماجوں سے یا عرف عام سے، جس کا تعلق اس کے ایمان سے نہیں، تو وہ اس کے ایمان کے حق میں منکر ہوتا ہے۔ ان کی جمع کو منکرات ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ان کا کام یہ ہے، علماء امت کا، ایک جماعت خاص کا کام کیا ہے کہ وہ لوگوں کو جو اچھا نہیں ہو رہا ہے، جو ایمان کی تقویت کے اعمال مطلوب ہیں، جو ایمان کو مستحکم اور مضبوط کرنے والے کام چھوٹ رہے ہیں، ان کی دعوت دے، اس کا حکم دے، اور جو ایمان کو نقصان پہنچانے والے اور اسے ٹھیس پہنچانے والے اعمال داخل ہو گئے ہیں، ان کے اوپر نکیر کرے اور اسے ہٹانے کی اور چھوڑنے کی دعوت۔ یدعون الی الخیر دونوں کو جامع ہے، پہلے ایک جامع بات فرمائی اور اس کے بعد اس کی صراحت کر دی، اس کی تفسیر کر دی۔ دعوت الی الخیر کا کیا معنی ہے؟ امر بالمعروف نہی عن المنکر، جو چیز بھی ایمان کے خلاف ہے
اس سے روکنا اور جو چیز ایمان کے مطابق ہے اس کی دعوت دینا. یہ جماعت کون سی جماعت؟ یہ طائفہ منصورہ، یہ امت کا ایک طبقہ، یہ علماء کا طبقہ ہے. دنیا ان کو چاہے کچھ بھی کہے، اور اہل ہوا و ہوس اپنی دکان چلانے کے لیے ان کی دکان جلانے کی کتنی بھی کوشش کریں، لیکن صدق کا عالم ہی کا قائم رہے گا، پاک عالم ہی کی چلے گی، فتویٰ عالم ہی کا معتبر ہوگا. یہ الہ یوم القیامہ کسی کے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی اس پر فرق پڑنے والا نہیں. مگر امت مسلمہ کی عوام اس بات کو نہیں سمجھتی کہ علم عالم کے پاس ہوتا ہے، علم جاہل کے پاس نہیں ہوتا. اگر وہ اس فرق کو نہیں سمجھتی تو اپنی بدنصیبی سے خود بھٹکتی ہے، خود گمراہ ہے. اس دور کے فتنوں میں ایک فتنہ علماء سے استفادہ کرنے کے بجائے انٹرنیٹ کے نام نہاد اسلامک اسکالر سے استفادہ کرنا اس دور کا بڑا فتنہ ہے. اس فتنے نے ملت اسلامیہ کی ایک بڑی تعداد کو الحاد تک پہنچا دیا، خاص طور سے مالدار طبقہ اور تعلیم یافتہ طبقہ جو ماڈرن ایجوکیشن کے اعتبار سے، علوم عصریہ کے اعتبار سے تعلیم یافتہ ہے. اس تعلیم یافتہ طبقے کی 25 سال کی عمر سے لے کر 50 سال کی عمر تک کا ایک بڑا طبقہ اس وقت مسلمانوں کا ایسا ہے کہ وہ اپنے کو مسلمان کہتا ہے، لیکن اس کے نظریات اور نظریات میں اس کے داعی اور اس کے امام سے جوڑ کر دیکھا جائے تو وہ شخص ملحد ہو چکا ہے، وہ اسلام کے اوپر صحیح طریقے سے قائم ہے. 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک مسلمانوں کے لبوں کا لاکھ لوگ فکری اعتبار سے الحاد و زندقہ میں مبتلا ہو گئے اور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا 1% کہنا چاہیے 1/3 وہ اقتدار کی چوکھٹ پر بھی پہنچ گئے. تو کچھ ملحد ہو گئے ہیں، فکر و نظر کے اعتبار سے اہل السنت والجماعت سے منحرف ہو گئے، اور سلف صالحین کے اسلام کو انہوں نے اجنبی بنا دیا ہے اور اس سے متوحش اور متنفر ہو. ایک بڑی تعداد، پھر ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، 25 سال سے 50 سال اس وقت ایک طبقہ برابر بھٹکتا چلا جا رہا ہے، بھٹکتا چلا جا رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ اس نے عالم سے دین لینا چھوڑ دیا. ان کو جہاں جہاں تک یہ جاتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، سائٹس پر پہنچتے ہیں، جن لوگوں سے ان کا سننا سنانا ہوتا ہے، جو یوٹیوبر سے متاثر ہیں اور جن لوگوں کی باتیں ان کے اوپر اثر انداز ہے نا، ان لوگوں نے جو پہلا کام کیا ہے وہ علماء کے تعلق کو کاٹ دینے کا کام. پہلے ان کی مذمت، پہلے ان کی برائیاں. اس وقت جتنے ملحدین انٹرنیٹ پر بیٹھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو کیا عرب کیا عجم بھٹکا رہے ہیں اور گمراہ کر رہے ہیں، ان کی سب سے پہلی اسپیچ، سب سے پہلی بات، سب سے پہلا فوکس وہ عالم کو بے اعتبار بتا کر اس کے رابطے کو ختم. عالم سے رابطہ کاٹو. کیوں؟ کہ وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی گمراہی پنپ نہیں سکتی اگر عالم کے سامنے جائے. کیوں؟ اس لیے کہ عالم 8 برس تک مدرسوں کے اندر گھاس نہیں چھیلتا، گھاس نہیں چھیلتا ہے، اسلام کو سمجھتا ہے، ایمان کو سمجھتا ہے، مزاج نبوت کو سمجھتا ہے، مراد الہی تک پہنچتا ہے، قرآن کی کھوج کرتا ہے، اس کے مفاہیم، معانی اور مرادات کی تہ تک جاتا ہے، احادیث شریفہ کی وسعتوں میں کھوتا ہے اور اس کے اندر سے حقائق کو نکال کے لاتا ہے. اور وہ 8 برس میں اتنا سب سیکھ کے آتا ہے، عقائد کے اوپر اس کو توجہ دلائی جاتی ہے، دلائل سے وہ عقیدہ اسلامی کو سمجھتا ہے. اہل السنت والجماعت کی جو روش معتدل ہے، اس معتدل روش کی حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے. اب اس کو کسوٹی بنا کر
میدان میں آتا ہے، جو نظریہ اس عقیدے کی کسوٹی پر نہیں فٹ ہوتا تو وہ اس کی گمراہی کا فتویٰ دیتا اور وہ اس کی گمراہی کا راز کھولتا ہے اور اس کا پوٹ کھول کے سامنے رکھتا ہے۔ تو سب سے بڑی گھبراہٹ شیطان کے ایجنٹوں کو، دشمنان اسلام کے تیار کیے ہوئے اسکالرس کو سب سے پہلی گھبراہٹ جو ہوتی ہے وہ عالم سے ہوتی ہے۔ اس وجہ سے پہلے وہ پتہ کٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ علماء کیا ہیں، یہ علماء 2 سجدوں کے امام، ان کے پاس کیا رکھا ہوا ہے، یہ علماء کیسے ہیں اور ان کی تو یہ حیثیت ہے، یہ تو ایک مسئلہ نہیں بتا سکتے، یہ نہ سائنس جانتے ہیں نہ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں، یہ کسی دوسری دنیا کے باشندے ہیں، ان کو 500 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، اس دور میں خامخواہ وجود میں آ گئی ہے۔ اس قسم کی باتیں کہہ کر اور بعض علماء کی اگر کوئی عملی کمزوریاں ہیں جو کسی بھی طبقے کے اندر ہونا ممکن ہے تو اس کو پکڑ کر دکھا کر کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ ختم ہو جائے۔ میرے دوستو، عزیزو، نوجوانوں، آپ کے لیے اس دور کا سب سے بڑا فتنہ نہ RSS ہے، نہ BJP ہے، نہ مرکز کی حکومت ہے، کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پھونکوں سے اڑائے جا سکتے، ان کی چلنے والی نہیں ہے سازش۔ ان کی سازشیں کیا؟ دجال کی سازش کو حضور علیہ السلام نے پھونک مارا تو اڑ گیا آپ کے ہاتھ میں سے، اس میں ایک کنگن آیا تھا، اس میں ایک کنگن آیا تھا، دونوں اڑ گئے اور حضور علیہ السلام سے تعبیر پوچھی گئی تو کہا بہت معمولی کوشش سے مدعیان نبوت انشاءاللہ ختم ہو جائے۔ یہ حضور نے ہم کو خوشخبری دی۔ کام کرنے والوں کو مایوس نہیں رہنا چاہیے، کام کرنے والوں کو ہمت سے رہنا چاہیے۔ خواب دیکھا اللہ کے نبی نے کہ ان کے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں اور وہ خواب ہی میں فکر مند ہو رہے ہیں کہ بھائی سونا تو حرام ہے، میں نے تو امت کے مردوں کو منع کیا، پھر میرے ہاتھ میں کہاں سے آ گئے، کیوں آ گئے؟ تو پھر آپ نے پھونک ماری تو یہ اڑ گیا، پھونک ماری تو یہ اڑ گیا، دونوں اڑ گئے چلے گئے۔ اب خواب جب سنایا تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس کی کیا تعبیر بیان کریں گے؟ آپ کا خواب ہے، نبوت کا خواب ہے، نبی کا خواب نبوت ہی کا ایک حصہ، وحی الہی سے متعلق کیا تعبیر ہے؟ فرمایا میرے جیتے جی 2 آدمی نبوت کا دعویٰ کریں گے اور انشاءاللہ تم لوگوں کی تھوڑی سی محنت سے برخاست ہو جائیں گے۔ بڑی قربانیاں دی ہیں صحابہ نے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کو معمولی محنت فرمایا تاکہ قیامت تک لوگوں کا حوصلہ بلند رہے کہ قربانی چاہے جتنی دینی پڑے باطل کے خلاف، وہ چھوٹی قربانی ہے، ہمت سے آدمی کو اسے دے دینا چاہیے تاکہ باطل ختم ہو جائے اور حق غالب ہو جائے، حق کو غالب رہے۔ تو ایک طائفہ منصورہ جو قیامت تک رہے گا، جو ظاہرین علی الحق کا تمغہ لیا ہوا ہے نبی کے دربار سے، وہ یہی علماء ربانیین کی جماعت ہے، انہیں فقہا کی جماعت ہے، یہ متکلمین کی جماعت ہے، یہ محدثین کی جماعت ہے جو حق کی حفاظت کر رہی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ان محافظین حق اور محافظین اسلام پر نہ اب تک غالب آئی ہے نہ آئندہ کبھی غالب آئی۔ ہاں، یہ جماعت کبھی بڑی ہو جائے گی، کبھی چھوٹی، کبھی کثرت میں ہوگی، کبھی قلت میں ہوگی۔ اس دور میں قلت کے اندر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تعداد اس دور میں بڑھا رہا ہے۔ آج عام ملک کے اندر حق کو پرچار کرنے والے، حق کو بیان کرنے والے، کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کر کے اپنے نبی کی عزت کی لاج رکھنے والے کل کتنے تھے؟ 20 سال پہلے، 10 سال پہلے، آج کتنے ہیں اور آئندہ جو توقع ہے وہ کتنے؟ اللہ بڑھا رہا ہے اس طبقے کو۔ کیوں؟ زمانہ بہت تیزی سے باطل کو مضبوط کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اہل حق کی اس طائفہ منصورہ کی تعداد کو بڑھاتے چلے۔ کیوں؟ اللہ نے ذمہ دے رکھا ہے میں اپنے دین کو جھکنے نہیں دوں گا، الاسلام یعلو ولا یعلی، میں جھکنے نہیں دوں گا اسلام کو۔ تو کیسے نہیں جھکنے دیں گے؟ تو جن بندوں کو اللہ چنے گا وہ جھکنے نہیں دیں، چاہے کتنا انٹرنیٹ آ جائے اور چاہے کتنے یوٹیوبرس آ جائیں اور چاہے کتنے باطل کے گمراہوں
کہ فالوورز بڑھ جائیں. آج نوجوان یوں کہہ رہے ہیں، بالکل کھڑی نوجوانی میں لاکھوں کی تعداد میں وقت کے بعد گمراہوں کو فالو کر رہے ہیں اور ان کی سائٹ پر عاشقانہ طور پر جڑے ہوئے ہیں. وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ آدمی غلط ہوتا، محمد علی مرزا غلط ہوتا تو 40 لاکھ فالوورز کیسے ہوتے. اچھا وہ موصوف بھی یہی کہتے ہیں کہ تقی عثمانی کے کتنے ہیں، میرے کتنے ہیں دیکھ لو. تو فالوورز کی بنیاد پہ حق نہیں ہوتا. حق اقلیت اور اکثریت کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. حق اپنے معیار کے اوپر حق ہوتا ہے، چاہے ایک ہی بندہ رہ جائے. صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ اگر میں اور بھیڑیا مدینے میں رہ جائے تو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم خروج لشکر کا نافذ کر دوں گا. چاہے کوئی مسلمان نہ رہے مدینے میں، ابو بکر اور بھیڑیا رہ جائے کہ وہ بھی اس کی جان لینے کے لیے تلا ہوا ہو، تب بھی نبی کے حکم کو نافذ کر دوں گا. صدیق اکبر نے بتا دیا کہ ایک بھی ہو جا سکتا ہے کبھی حفاظت کرنے والا، اور اسی سے اللہ حفاظت. ایک بھی ہو سکتا ہے. قلت و کثرت کا حق اور باطل سے کوئی تعلق نہیں. آج کیا دنیا میں باطل ہی کی تو کثرت ہے، حق کی کثرت ہے کیا؟ کس زمانے میں حق کثرت میں رہا؟ حق کثرت میں نہیں رہا. لیکن حق حق ہوتا ہے، چاہے قلت میں ہو چاہے کثرت میں. وہی نجات دلاتا ہے، وہی کامیابی. اور جو ذرا بڑے ہو گئے ہیں، ایجوکیٹڈ ہیں اور عمر کے اعتبار سے ذرا بڑے ہیں، تو ان حضرات کو جاوید غامدی صاحب بہت اچھے لگ رہے ہیں. اور وہی محقق زمانہ، محدث العصر، مفسر قرآن اور مجدد زمانہ بھی مان رہے ہیں لوگ. جبکہ موصوف کو قرآن مجید کے احکامات سے بھی اختلاف، جن کو حدود شرعیہ سے بھی اختلاف، جن کی تعلیمات، توجیہات، تعویلات 1400 سال میں اہل السنت والجماعت میں سے کسی نے بھی نہیں مانا، اور جن کو ایک خاص لابی نے تیار کر کے بٹھایا اور ان کی بھرپور حمایت ہو رہی ہے چوطرف سے. جس کو دیکھتے ہیں کہ صاحب وہ سلف صالحین کے خلاف جا رہا ہے تو پوری دنیا کے دشمنان اسلام کی طاقتیں اس کے سپورٹر بنتی اور اس کی مددگار بن جاتی. اور اس وقت کیا عرب کیا عجب، سب کے سب تیزی کے ساتھ الحاد و زندقہ کے شکار ہوتے ہیں. عرب بھی، عرب علماء دین ابراہیمی کے قائل ہو رہے اور اس کے داعی بنتے چلے جا رہے. یہ جو اسرائیل نے دین بنایا ہے، اس دین کے لیے عرب علماء کھڑے ہو رہے ہیں اور اس کے حامی بن رہے ہیں، داعی بن رہے ہیں. اور جو ایسا کر رہا ہے، خود مسلم حکمران کے ہیلپر ہو گئے ہیں، سپورٹر ہو گئے ہیں. اور جو ایسا نہیں کر رہا، مدینے والے دین، سلف والے دین، صحابہ والے دین، محدثین، متکلمین اور فقہاء والے دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کو خود مسلم حکمران سر کچلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اور جیسا ممکن ہے اس کو جان تک کا سودا کرنا پڑ رہا ہے. جان کی بات یہاں نہیں، کوئی بات نہیں. یہ قیمتی جانیں ہیں، یہ جانے جا کر جان آئے گی اسلام میں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، زندہ ہوگا اسلام. یہ جانے رائے گا نہیں جائیں گی. خون شہداء کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا. صرف شہید وہی نہیں ہے جو میدان میں دشمن سے لڑ رہا ہے، وہ بھی بہت بڑا شہید ہے جو دین حق کی حفاظت میں اپنی جان کھولا، جیلوں میں جا رہا ہے، سلاخوں کے پیچھے ڈھکیلا جا رہا ہے، صحراؤں میں صحرا نوردی کرتے کرتے پانی کے بوند بوند کو ترس کے جان دے رہا ہے. اس کی موت اسلام میں جان ڈالے گی اور اس کا مرنا رائے گا نہیں. سلاطین کچھ بھی سمجھتے ہیں، بادشاہوں کو ان کی طاقتوں پر کتنا زعم ہو، سپر پاورز کو اپنی مصنوعی قوت کے اوپر کتنا بھی زعم ہو، خالق السماوات والارض، فاطر السماوات والارض کو اپنی طاقت پر زعم ہے.
اور اسی کی طاقت غالب ہوگی، کسی کی طاقت غالب نہیں ہوگی۔ لا غالب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غالب ہونے والا نہیں۔ لیکن یہ جو فتنے ہیں نا، مسلمانوں کو اپنے کیے کی سزا دے رہے ہیں، اور ان کا کیا کیا ہے؟ ان کا کیا یہ ہے کہ وہ عالموں سے اپنا رابطہ ختم، یہ ان کا کیا، یہ ان کا پاپ ہے، یہ ان کا جرم۔ اب وہ مسجدیں بنائیں، اب وہ چندے دیں، اب وہ کروڑوں کی خیراتیں کریں، غربا پروری کریں، اب کتنے ہی اچھے کام کریں، سوشل ورک، ویلفیئر ورک سب کرو، لیکن جب آپ کا رابطہ علماء ربانیین اور علماء اہل حق سے نہیں ہے تو پھر آپ ایسے ہی لوگوں کے چکر میں پڑیں گے، وہ خود بھٹکے ہیں، دوسروں کو بھٹکاتے رہیں گے۔ اس کے نتیجے میں قیامت میں پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، اللہ بچائے۔ لیکن اس وقت ملت کی درمیانی کھیت کو دیکھ بہت دکھ ہوتا ہے۔ ادھر بڑے بزرگ حضرات ہیں، ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں، اور وہ جیسے بھی ہیں، جتنے بھی دیندار ہیں، مگر خیالات اچھے ہیں، نظریات صحیح ہیں، سوجھ بوجھ ہے، مسجد سے، علماء سے، دین کی خدمتوں سے، دین کی دعوتوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ اوپر والا طبقہ ہے جو ایک کے بعد ایک اس دنیا سے رکھتے سفر پاتے چلا جاتا ہے۔ ہمارے ایج کے لوگ جو آگے نکلتے جا رہے ہیں، ہم دنیا سے دور اور برزخ سے قریب ہیں، تو یہ تو ادھر آگے بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے سے جو ٹولہ آ رہا ہے نا، جو نسل آ رہی ہے نا، یہ نسل ان سے بڑا خطرہ ہو۔ اسلام کو بہت بڑا خطرہ ہے، مسلمانوں کو بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ اپنے دین کو رسوا نہیں ہونے دے گا، لیکن مسلمان وہ تو ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی جب تک مدد کرتی ہے جب تک کہ مسلمان اس کے تابع کے ہوں اور قدم صحیح اٹھاتے ہوں اور صحیح رخ پر چلتے ہوں مسلمان، تو اللہ رب العزت بچائے گا، اور اگر نہیں تو نہیں بچائے گا۔ اس وقت میں نے صرف آپ کو نوجوانوں کے لیے جو اس وقت بہت بڑا آئیڈیل اور اسلام کا ماڈل رول بنا ہوا ہے، اس انجینئر کا ذکر کیا، نام لے کر کیا، مسجد میں کیا، اور ان سے بڑی عمر والوں، 50-60 سال کی عمر والوں جو امام وقت بنا ہوا ہے، میں نے اس کا نام دیا۔ یہ صرف 2 نام مثال کے لیے میں نے آپ، اور جو لوگ مسلمانوں کو بھٹکا رہے ہیں ان کا ذکر کرنا اور ان کی خرافات کا ذکر کرنا نہ غیبت میں داخل ہے، نہ گناہ ہے، بلکہ فریضہ ہے علماء، ذمہ داری ہے علماء کہ وہ بتائیں۔ یہ نقصان دیکھو، دجال کا نام لے کے حضور علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا، کیوں؟ آپ کا فرض تھا کہ بتانا ہے، ورنہ یہ امت بھٹک جائے، اس لیے بتا دیا۔ گور شاہی کا فتنہ چل رہا ہے، بہت لوگ ذکر کے حلقوں کے نام سے جا رہے ہیں اور جگہ جگہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا، آپ جو یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو پتہ نہیں، کیونکہ آپ برے ماحول میں ہیں نہیں، آپ فضول چیزوں میں جاتے نہیں ہیں، اپنا کام دھندا دیکھ لیتے ہیں، مسجد کو آ جاتے ہیں، نماز وقت پہ پڑھ لیتے ہیں، علماء بلاتے ہیں تو جڑ جاتے ہیں۔ یہ جڑے ہوئے لوگوں کو اتنی ضرورت نہیں ہے ہمارے بیان کی جتنی ضرورت اس طبقے کو ہے جو ہمارے پاس آتا نہیں، ہم سے کاٹ دیا گیا ہے، ہم سے بدگمان کر دیا گیا ہے۔ کوئی عالم کو سننا نہیں چاہتے، ہر عالم کو دقیانوس سمجھتے ہیں، پرانے زمانے کی پیداوار سمجھتے ہیں، اور ان سے کوئی عقیدت نہیں کرتے۔ جانا ان تک ہے، پہنچانا ان تک ہے، بلاغ مبین کے وہ محتاج ہیں، کیا ہوگا کیسے ہوگا کون کرے۔ تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جب اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے، جب اللہ نے آپ کو اہل حق علماء سے جوڑا ہے، آپ مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں، مدرسوں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ علماء کرام کی قدر کرتے ہیں، عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی اس دولت، اس نعمت، اس احسان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ علماء کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیجئے جہاں تک خود عالم جا کے نہیں پہنچا۔ بہت بڑا گیپ ہو گیا،
بڑی غلط فہمیاں پیدا ہو گئی. وہ مالدار طبقہ، وہ ایجوکیٹڈ طبقہ جو علماء کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. ذرا خدا کے واسطے آپ بیچ میں بریج بن جائیے. آپ علماء کے اور اس محروم طبقے کے درمیان میں علم صحیح کو پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بن جائیے. جتنے لوگ آپ کی وجہ سے بچ جائیں گے سب کی ہدایت کا اجر آپ کو ملے گا. میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں، میں علماء سے جڑا ہوا ہوں، میں پوچھ کے کام کر لیتا ہوں، تو صرف اپنی شخصیت کی حفاظت کافی نہیں ہے. نجات کے واسطے آپ کو دوسروں کی ہدایت کی فکر کرنا بھی ضروری ہے. اب کیسے ہوگی؟ تو ہمارے علماء کی مجبوری یہ ہے کہ ان کی لینگویج وہ لوگ سمجھتے ہی، اور اس وجہ سے ادھر سے بھی گیا ہے ادھر سے بھی گیا ہے. یعنی کچھ یہ لوگ پیچھے ہٹے، کچھ وہ لوگ پیچھے ہٹے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کچھ ہم پیچھے ہٹے، کچھ وہ پیچھے ہٹے. بیچ میں خلیج آ. اب اس خلیج کو پاٹنے کے لیے آپ ماشاء اللہ پڑھے ہوئے ہیں. یہ بچے جو جامعہ العلوم میں کالج کی تعلیم پوری کر کے ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہوئے حافظ بنے ہیں، عالم بنے ہیں، واللہ ان کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ دو طبقوں کے درمیان کا گیپ ختم. آپ کی سب سے بڑی دینی خدمت یہ ہوگی. اب چاہے مدرسے میں نہ پڑھا کوئی بات نہیں، آپ کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے آپ دو لائنوں کو جانتے ہیں، دو لینگویج کو سمجھتے ہیں، دونوں اصطلاحات سے واقف ہیں. اب آپ یہ اصطلاح اور اس اصطلاح کے درمیان میں رابطہ بن جائیے، اور وہ بندے جو بھٹک رہے ہیں انہیں سورج دکھائیے، ان کو روشنی دیجیے اور انہیں اسلام کی طرف لائیے، حق کی طرف لائیے. آپ کی بڑی ذمہ داری. اور وہ لوگ جو عالم نہیں بنے لیکن ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور دیندار اور علماء نواز ہیں، ان لوگوں سے بھی کہوں گا کہ آپ پر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ علماء سے عقائد حقہ کو سمجھیے. آج اہل سنت والجماعت کے عقیدے اہل سنت کو بھی نہیں معلوم ہے. بہت سے عقیدے وہ ہیں جن کا جو معلوم ہے، اور ان کے معلوم ہونے سے بنیادی طور پر ہمارا ایمان اسلام محفوظ ہے. لیکن آپ کو وہ عقیدے نہیں معلوم ہیں جن عقیدوں کے معلوم ہونے پر صحیح نظریہ اور غلط نظریہ اسلام کا سمجھ میں آتا ہے. مثلا یہ ہے، مثال کے طور پر عقائد اسلام میں ایک عقیدہ ہے صحابہ کے بارے میں. صحابہ کون ہے؟ صحابہ کے بارے میں عقیدہ باقاعدہ علماء عقیدہ نے عقیدے کی کتابوں میں اس کو انکلوڈ کیا، لکھا ہے اس سے کہ مثال کے طور پر عقیدۃ الصحابی میں ونرى الصحابہ صحابہ کے بارے میں یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام سب کے سب کو حق پر سمجھتے ہیں، تمام صحابہ کو حق پر سمجھتے ہیں. وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان میں کوئی تفریق نہیں کرتے. نُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمْ، اور وَنُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمْ، جو ان سے محبت رکھتا ہے اسی سے محبت رکھتے ہیں، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو ہم بھی اتنا بغض رکھتے ہیں. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، اور ان کا تذکرہ خوبصورت طریقے پر کرتے ہیں جس سے ان کی شان پر آنچ نہ آنے پائے. ایسے طریقے پر ہم ان کا ذکر کریں، چاہے ان کی کسی کبھی کوتاہی کا بھی ذکر کرنا پڑے کہ وہ بھی جن سے بشر تھے، کبھی ان سے بھی ہوئی ہے لفظ، وہ بھی بولنا پڑے تو اس طرح بولتے ہیں کہ ان کی شان پر کوئی فرق نہ آئے. اور طالب علم جب اس حدیث سے گزرے، اس واقعے سے گزرے، تو عظمت صحابہ میں ذرہ برابر فرق نہ آئے بلکہ اضافہ ہو. اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اب تک علماء اہل حق اپنے مدرسوں میں اسی طریقے سے صحابہ سے سلوک کر رہے ہیں. یہ عقیدہ ہے. چند باتیں ہوئی نا. نمبر 1، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت، اور ہم محبت رکھنے میں ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ بعض کو، جیسے بعض لوگوں نے کہا کہ بعض صحابہ کو رضی اللہ عنہم بھی نہیں کہنا چاہیے، بعض صحابہ
پر نفاق اور فسق کا خدشہ ہے تو شیعوں کی طرح بعض اہل سنت کے سنی لوگ تھے، تو وہ ہم نہیں کہتے، ہم اہل سنت کا ایسا طریقہ نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں عقیدے میں ہم کو سکھایا جا رہا ہے، ہم ایسا نہیں کرتے، سب کی عظمت یکساں رکھتے ہیں، درجے الگ الگ ہیں صحابہ کے، کوئی ان سے بڑا، کوئی ان سے بڑا، کوئی ان سے بڑا، اور سب سے بڑے حضرات شیخین کرام، اور حضرات شیخین کرام یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے افضل ہے، یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ۔ خلفائے راشدین نبی کے بعد یکے بعد دیگرے سب سے افضل ہیں، یہ تمام اہل سنت کے مکاتب فکر اور علماء کی متفق رائے، کوئی اختلاف اس میں نہیں، روافض کو ہے پر سنیوں کو نہیں، اہل سنت کو نہیں۔ یہاں تک کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام امت مسلمہ میں، پوری انسانیت میں نبی کے بعد خلفائے راشدین کی افضلیت کو اگر کسی شخص کو شک ہوتا ہے تو وہ اپنے گدھے سے بھی زیادہ احمق ہے۔ یعنی گدھے ہوتے تھے لوگوں کے پاس بطور سواری کے، اور وہ گدھا احمق ہونا سب کو معلوم ہے کہ گدھا احمق ہے، اب بھی کوئی حماقت کرتا ہے تو آپ اس کو گدھا بولتے ہیں، تو گدھا احمق ہے یہ سب کو معلوم ہے۔ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کان احمق من حماری، وہ اپنے گدھے سے بھی زیادہ احمق ہے جو اس میں شک کرتا ہے، اس میں شبہ کرتا ہے۔ اب یہ سب ہمارے عقیدے ہیں، کبھی تو علماء نے لکھے ہیں، لیکن جب سے مسلمانوں میں ان عقیدوں کا مذاکرہ نہیں ہو رہا، اور جب سے پڑھے لکھے طبقے کو ان کے گھروں سے، ماں باپ سے، مکتبوں سے یہ عقیدے نہیں سننے کو ملے تو وہ اس کے بارے میں خالی الذہن ہے۔ اب یہ صحابہ کے گستاخ جب ان کو صحابہ کے بارے میں برگلا رہے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں، کیونکہ نقش اول وہ ہے، اگر نقش اول صحیح عقیدہ ہوتا تو وہ اس کے خلاف والے سے خود بھیڑ جاتے اور اس کو رد کر دیتے اور اسے غلط کراتے۔ پہلے معلوم ہوتا، پہلے نہیں معلوم ہے مسلمان کیا کرے۔ کانوینٹ سے کالج تک، یونیورسٹی تک گئے، خوب ذہین ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں، اچھا بزنس کر رہے ہیں، اپنا لوہا منوا رہے ہیں، پر کبھی ان کے سامنے اپنے عقیدے نہیں، اپنے عقیدے اہل سنت والجماعت کے عقیدے ان کے سامنے نہیں آئے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی نہیں پڑھی عقیدے، انہیں پتہ نہیں۔ ہاں ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے، ان کو یہ معلوم ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، ان کو یہ معلوم ہے کہ قرآن آسمانی کتاب ہے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ اتنا کافی نہیں ہے، تفصیل کے ساتھ عقائد ہیں، انہیں کم سے کم جاننا اور مان تو لینا چاہیے، آدمی کو جاننا تو چاہیے، کم سے کم ہم جانیں۔ العقیدۃ الطحاویہ میں زیادہ سے زیادہ 112 عقیدے ہیں، اور ایک انڈیکس کے طور پہ نقول فی توحید اللہ تعالی، ہم اللہ کے بارے میں یہ کہتے، ہم نبی کے بارے میں یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، ہم قرآن کے بارے میں یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، یہ مانتے ہیں، ہم صحابہ ایک ایک کر کے جتنے ضروری عقیدے، بس انڈیکس ہے وہ۔ آپ کو ایک ہفتہ نہیں لگے گا اگر کسی عالم سے آپ اس کو اختصار کے ساتھ سمجھ لیں، لیکن ہے کوئی مسلمان پڑھا لکھا جو ٹائم نکال کے اپنے عقیدے سمجھ لے تاکہ مجھے کوئی بھٹکا نہ سکے، تاکہ کوئی مجھے گمراہ نہ کر سکے، تو ان کو دلچسپی نہیں اور ہم ان تک پہنچ نہیں سکتے۔ اور آپ بیچ میں ہیں تو آپ کچھ بھی کرنا نہیں چاہتے، آپ صرف یہ بولتے رہتے ہیں اتنے گمراہیاں آ رہی ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، بس آپ یہ بول سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کچھ بولنا نہیں۔ ارے بھائی کیا علماء ہی کی ذمہ داری ہے؟ جو عالم نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں، کیا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا؟ آپ عالم سے لے کر دوسرے کو نہیں دے سکتے، آپ ڈسٹریبیوٹر بن جاؤ، کمپنی میں بیٹھ کر مال تیار ہو رہا ہے اور کسٹمر دکانوں پر ریٹیل تلاش کر رہا ہے، بیچ میں ایجنٹ ہے اور وہ ایجنٹ یہاں سے لے جا کر کے وہاں تک پہنچا رہا ہے، اس ایجنٹ کو کتنی کمائی ہو رہی ہے؟ آپ بھی علماء ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کے دین کی، عقیدوں کی، اعمال کی، عبادتوں کی، معاشرت کی، معاملات کی، احکام کی، مسائل کی، اسلامک لا کی حفاظت کر رہے ہیں، اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ کمپنی میں تیار ہو رہا ہے اسلام، اور یہاں اس کو اب یہاں سے آپ لو
اور وہ جو لوگ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ترس رہے ہیں اسلام کو، وہاں تک اسلام پہنچاؤ. لیکن ہم اس کے لیے تیار ہیں. تھوڑا بہت کسی کو دین پھیلانے کا فکر بھی ہے تو وہ خود مجتہد کر کے پھیلا لے رہا ہے. عالم کے پاس جا کر وہاں سے لینا نہیں چاہتا. اس کو جو سمجھ میں آیا وہی پھیلا رہا ہے. اور یہ ایک اور بڑی مصیبت ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے، آج کل بہت بار بار میرے ذہن میں آتا رہتا ہے کہ ان كنت لا تدري فتلك مصیبۃ وان كنت تدري فالمصیبۃ اعظم. تمہیں دین کا علم نہیں ہے تو ایک مصیبت ہے، اور اگر تم کو دین کا علم ہے تو اس سے بڑی مصیبت ہے. کیوں اس سے بڑی مصیبت ہے؟ کہ دین کا علم ہے لیکن وہ سرچشمے سے نہیں لیا ہوا، وہ علماء سے نہیں لیا ہوا، مگر ہے معلومات. یہ پھل مصیبت اعظموں میں تھا، کیونکہ یہی ہم لوگوں کو بھٹکا بڑا طبقہ. میرے دوستوں، آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھیں. آپ امت کی حالت پہ نظر ڈال کے دیکھیں. آج اگر آپ کو کھوجیں گے، تلاش کریں گے، اللہ ہر ایک کو بچائے، مگر ایسے حالات ہیں کہ جب لوگوں کو توجہ دلائی گئی تو ان کے گھر میں، ان کے خاندان میں ایسے لوگ نکل گئے جو شکیل بن حنیف کو یسوع مسیح مان کر ایمان لا چکے، یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں، اپنے خاندان میں نکل گئے. جب لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے تحقیق، ارے بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے، یہ کون ہے، کیا ہے، کہ ہمارے اطراف تو نہیں. دوستوں میں نکل گئے. کالج کے بچوں کو جب انہوں نے جانا تو اپنے ساتھیوں میں نکل گئے. ایسے لوگ قادیانی نکل گئے. عیسائیت کی طرف رجحان رکھنے والے ساتھی مسلمانوں کی اولاد، باپ دادا بڑے بڑے مدرسے چلا چکے ہیں، باپ داداؤں کا خاندانوں سے تعلق رہ چکا ہے، ان کے گھر کی اولاد آج ارتداد کے خطرے پر کھڑی ہوئی ہے اور الہات کے ڈھیر پر پہنچی. اللہ بے نیاز ہے. کبھی غرور نہ کرے اپنی ہدایت پر، کبھی غرور نہ کرے اپنے حق پر ہونے پر. کیا پتا کہ آگے چل کے کیا. ایسے ایسے لوگوں کے نام لیے جا سکتے ہیں جن علماء کو، جن مشائخ کو ہم اپنی آنکھوں کا تارا سمجھتے ہیں، جن کو ہم اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، جن کی کتابیں اور محنتیں پڑھ کر آج امت میں ہدایت کا فیضان کر رہے ہیں، ان کے گھر کی سجی اولاد گمراہ ہو چکی، ان کے گھر کی اولاد کوئی رشتے برباد ہو چکے. اللہ اکبر. اللہ غنی عن العالمین. کوئی بے نیاز نہ رہے، کوئی مستغنی نہ بنے. کون پکڑا جائے گا، کس پر سے اللہ نظر عنایت ہٹا لیں گے، دست حفاظت ہٹا لیں گے، ہم نہیں بول سکتے. اپنے بارے میں بھی نہیں بول سکتے، اپنی نسلوں کے بارے میں. اس لیے اچھے خاصے علماء کے خاندانوں میں یہ الحاق مل چکا، وہ ماننے کو نہیں. ایک بڑے پیر صاحب ہیں ایک دوسری ریاست میں، معروف آدمی ہیں، بہت ان کا اپنا ماشاءاللہ فیض بھی ہے، وہ خود نیک آدمی بھی ہیں، وہ عالم دین بھی ہیں، وہ پیر بھی ہیں، سب کچھ. لیکن جب یہ گور شاہی فتنہ پھیلنے لگا اس بستی میں، علماء کے علم میں آیا، ان کو بھنک لگی، انہوں نے تعاقب شروع کیا، تو لوگ گھٹتے گئے، پکڑ میں آتے گئے، اور پتہ چلتے رہا ایک ایک سے ایک کہ بھئی یہ بھی متاثر، یہ بھی متاثر، یہ ایسے پتہ چلنے لگا. تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے شیخ و پیر، ان کا سگا بھتیجا پورے علاقے کا امیر ہے گمراہ. اور حالت یہ ہے کہ جب ان سے مدد مانگی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے انوالو مت کرو، آپ لوگ جو کوشش کر سکتے ہو، کیونکہ رشتے داری کا مسئلہ ہے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ. اپنا ضمیر ایسا ہونا چاہیے، اپنا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ باپ سے کہہ دیا گیا ہے سلام علیک سأستغفر لک ربی، قوم سے کہہ دیا گیا ہے، رشتہ داروں سے کہہ دیا گیا ہے بدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ. ایک ہی چیز پر دوستی رہے گی،
ایک ہی چیز پر رشتہ رہے گا، وہ یہ ہے کہ دین اسلام پر صحیح عقیدے پر آپ ہیں تو ٹھیک، اور صحیح عقیدے پر نہیں تو بتا بیننا و بینکم العداوہ، ہمارے تمہارے درمیان ایک دیوار کھڑی ہے۔ اتنی ہمت اس کو ہوگی جو سچا پکا مسلمان ہوگا۔ جو کچا کچا مسلمان ہوگا وہ سبھی کو نمٹتا رہے گا، سنبھالتا رہے گا، اور سبھی کے ساتھ ساتھ رکھا ہوا رہے گا، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک دن خود بھی بہک جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اللہ بچائے، اللہ حفاظت۔ میرے دوستو، حالات زمانہ کے مذاکرے کی ضرورت ہے۔ بہت سی ہم ایسی بحثوں میں ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہاں تک صحیح ہے مجھے تو تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے حملہ کیا، گرفتار کر کے سولی پہ چڑھانے یا قتل کرنے کا عدالت کا فیصلہ لے کے ان کو لے کے جا رہے تھے، تب حواریین جو تھے ان کے اصحاب وہ کسی ایک معمولی سے مسئلے پر ڈسکشن میں مصروف، وہ اسی میں رہ گئے اور ان کا نبی اٹھا کے لے جایا گیا۔ اگر یہ قصہ صحیح ہے تو نہایت عبرت کی بات، اور اگر یہ قصہ نہیں تو چھوڑو اس قصے کو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ بڑی ذمہ داری علماء کی بھی، اور جو علماء سے فائدہ اٹھا رہے ان کی بھی۔ بھئی یہ سیکھ کے اپنی بیوی تک نہیں پہنچا سکے، اپنے بچوں کو تو نہیں پہنچا سکے، کیا پہنچائیں گے خاندان تک اور کیا پہنچائیں گے محلے والوں تک؟ میں ایک جگہ گیا ڈاکٹر سے ملنے کے واسطے، حکیم صاحب تھے اور ڈاکٹر تھے۔ کسی نے ان کی تعریف کی کہ بڑے قابل آدمی ہیں، پہلے باہر رہتے تھے، کافی عرصے کے بعد اب وہ انڈیا واپس آ کر حیدرآباد ہی میں یہاں پر مطلب چلا رہے۔ تو ہم گئے ان کے پاس، انہوں نے ہمیں اس لباس میں دیکھا تو عزت بھی کی، قدر بھی کی، اور ان کی باتوں سے ایسا لگا کہ وہ خاندانی طور پر صحیح العقیدہ اور صحیح الخیال اور بڑا اچھا دینی جذبہ رکھنے والے اور اسلام کے چاہنے والے آدمی۔ کچھ باتوں سے ایسا لگا، انہوں نے خود سنائی، باتیں شروع کی، اور آپ مولانا صاحب نے ہاں ایسے کچھ شروع کی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے اپنا کمپیوٹر کھولا، اس میں ایک سی ڈی ڈالی، اور سی ڈی ڈال کر کے اس میں سے ایک گمراہ شخص کے ایک پروگرام کو دکھانا شروع کیا، اور کہا کہ دیکھیے ہم برسوں سے غلط فہمی نہیں تھے، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا یہ قرآن کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ دین کے خلاف ہے۔ جو کچھ خلاف کہہ رہا تھا نا وہی دین تھا جس کو وہ خلاف کہہ رہے تھے، اور ان کی عمر تھی کم از کم 70 برس کی، بوڑھے آدمی، یعنی پوری زندگی کی صحیح معلومات کو جھٹلا کر اب اس شخص یوٹیوبر کی غلط معلومات کے بارے میں تائید کر رہے تھے۔ اب جا کے معلوم ہوا، اب جا کے معلوم ہوا۔ دیکھیے آپ بھی نہیں سنے ہوں گے نا، کبھی آپ بھی نہیں سنے ہوں گے، دیکھیے یہ کیسی بات آج تک نہیں معلوم ہم لوگوں کو، یہ ہم سے کہہ رہے۔ تو خیر میں آپ کو جو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ سیریز آپ کے پاس کہاں جا رہی ہے؟ تو کہنے لگے کوئی نہیں مولانا، میں تو بالکل اتنا زیادہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، لیکن ہمارے پاس جو کمپیوٹر آتا ہے یہ مجھے لا کے دیتا رہا تو میری آنکھیں کھلی۔ تو دیکھو نوکری کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس ایک شخص جا رہا ہے، نوجوان ہے، اس سے نہیں ملا، اور وہ پہلے بھٹک گیا ہے، اور اس کی جرأت کا حال یہ ہے کہ ایک پڑھے لکھے انتہائی قابل آدمی کو بھی بھٹکانے کے لیے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر آپ کو بخدا بتا رہا ہوں، جتنی اس وقت باطل کی محنتیں ہو رہی ہیں، جو شکار ہوتا ہے پہلے دن سے داڑھی بن جاتا ہے، اور آپ 50 سال سے مولانا صاحب کو سن رہے ہیں، کسی دوسرے تک پہنچانے کی آپ کو توفیق۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے دین میں، اور یہ کیا اللہ تعالیٰ آزمائے ہم لوگ ایسی ایسی قربانیاں دے رہے ہیں اپنے باطل کو پھیلانے کے واسطے، اپنی روزی روٹی تک متاثر کرنا ہے، اور خوشی سے کرنا ہے، کوئی مجبور نہیں کر رہا، اور ہم لوگ حق کے پھیلانے کے واسطے آرام کی قربانی دینے کے لیے تھوڑا اپنا آرام چھوڑ دیں،
اور حق کے لیے کوشش کریں۔ اس لیے سماج بہت بری صورتحال سے گزر رہا ہے، بہت گمبھیر صورتحال ہے، عقیدوں کا حال بہت خستہ ہو رہا ہے، نظریات بدل کر اہل باطل کے قبول کرتے چلے جا رہے ہیں مسلمان، اور سلف صالحین کا نظریہ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ کتابوں تک اور مدرسے کی درسگاہوں تک محدود ہوتا چلا ہے، صرف علماء کے سینوں میں اور ان کے دماغوں میں ہے، اور وہ درسگاہ میں اس پر گئے سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں، بہترین پڑھانے والے علماء موجود ہیں، ایک ایک عقیدے کو گھول کے پلا دے رہے ہیں، لیکن جو پی کے باہر آ رہا ہے وہ کسی اور کو پلانے کے لیے تیار، وہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار، سماج میں باطل گنگناتے پھر رہے ہیں، اور اہل حق کے اوپر پابندیاں ہیں، زبان بندیاں، کچھ مجبوریاں، کچھ مشکلات ہیں۔ واللہ العظیم اس مجموعے میں علماء بھی ہیں، میں ان سے عرض کروں گا ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے آپ کی، خدا را آپ کی ذمہ داری جو ہمارے بڑے جو ہمیں جگاتے اور کھڑا کرتے رہے ہیں وہ ایک ایک کر کے رکھتے سفر باندھتے جا رہے ہیں، آگے سب کچھ آپ کے سر پر آ رہا ہے، اس امت کو بچانا، ملت کی نگہبانی کرنا، عقائد اسلام کا تحفظ کرنا، اسلامی مزاج اسلامی سماج کو وجود میں لانے کے لیے جدوجہد کرنا، اور باطل کی سازشوں سے ہمارے حبیب کی خون پسینے سے سینچی ہوئی اس کھیتی کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ فرض نہیں ادا کریں گے تو روز محشر نبی کو منہ دکھانے کے قابل، اور جو علماء ہیں وہ خیر نہ جو غیر علماء ہیں وہ خیر نہ منائیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، سب علماء کی گردن نہ کی جائے، وہ یہ نہ سمجھے آپ اگر ان کے دست و بازو نہیں بنتے، آپ ان کے یار و مددگار نہیں بنتے، آپ ان کی بات کو آگے تک پہنچانے کا کام نہیں کرتے، تو علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں گردن آپ کی بھی ناپی جائے گی قیامت کے دن، منہ آپ کو بھی دکھانا ہے اللہ کو۔ انہوں نے باتیں کی ہیں اس امت کے خاطر، انہوں نے رات رات بھر جگا اس امت کے خاطر، ان کی راتیں آنکھوں میں کٹ گئی ہیں اس امت کے خاطر، ان کی آنسوؤں سے زمین تر ہو گئی ہے اس امت کے خاطر، ان کے بچے فاتح کیے ہیں اس امت کے خاطر، ان کی بیٹی کے ہاتھ میں گٹھے پڑ گئے اور موڈے پر گٹھے پڑ گئے اس امت کے خاطر، ان کے صحابہ کی بیویاں بیوہ ہوئی اور ان کے بچے یتیم ہوئے اس امت کے خاطر۔ یہ امت آج ہم لوگوں کے تعیش، آرام پسندی اور بے فکری اور بے حسی اور غفلت کی سیلاب میں اس امت کو ارتداد اور الحاد کے خطرات میں دھکیل، کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ سوال آتا تھا کسی وقت میں کون بنے گا کروڑ پتی، تو سب کے دل میں ایک امنگ ہو رہی تھی کہ میں بن جاؤں کروڑ، میں بن جاؤں کروڑ، کیا دن کا کیا بے دن سب کی دن ہوں۔ ایک فلم اسٹار پوچھتا تھا کہ کون بنے گا کروڑ پتی، تو ہر اس کے جاننے والے کے دل میں دیا جلتا تھا کہ شاید میں بن جاؤں کروڑ پتی۔ آج تمہارا محبوب نبی پوچھ رہا ہے کون بنے گا امتی، کون بنے گا میرا غم کھانے والا، کون بنے گا میری امت پر ترس کرنے والا، میرے آنسوؤں کی خون کے قطروں کی قیمت چکانے والا کون بنے گا؟ تو ہر امتی دامن بچانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر امتی کان پہ ہاتھ رکھ لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم سچے مسلمان ہیں، اگر ہم سچے امتی ہیں، ایک آواز مدینے کی اس مبارک سرزمین سے جہاں خدا کا نبی آرام کر رہا ہے، ایک آواز ہمارے کان کے پردوں سے ٹکرانا چاہیے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کون ہے میرا سچا امتی، کون ہے میرا سچا امتی، میری امت بدحال ہو رہی ہے، کون بچائے گا، کون بچائے گا، کون بچائے گا؟ ہاتھ اٹھانا چاہیے، کھڑے ہو جانا چاہیے، جواب دینا چاہیے، یا رسول اللہ میں ہوں نا، میں بچاؤں گا آپ کی امت کو، میں اپنی جان قربان کر دوں گا، میں اپنا آرام قربان کر دوں گا۔ یہ اندر سے آواز آنا چاہیے سچے امتی کے ضمیر سے، اور اسے ہر ہمت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ بس یہ ہے ہماری ذمہ داری،
اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے دوستوں. یہ طبقہ عوام کا نہیں. میں کچھ بھی کھل کر آپ کے سامنے درد دل رکھ رہا ہوں. یہ طبقہ عوام کا نہیں ہے، یہ طبقہ خواص کا. آپ سب اللہ کے خاص فضل کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو یہ پتا ہے کہ مفتی صلاح الدین صاحب آواز لگائیں تو جانا چاہیے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بٹھائیں تو بیٹھنا چاہیے مسجد میں. آپ کو پتا ہے ڈر مجھے آپ سے نہیں ہے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے بہنوں سے، آپ کی اولاد سے، آپ کے پوتروں سے، آپ کے نواسوں سے، نواسیوں سے. جوان بچیاں ملحد ہو رہی ہیں، بے حیا ہو رہی ہیں. اب کیا کیا کر رہی کہ صاحب یہ سب بیکار باتیں ہیں، مجھے کوئی اس میں جو ہے ٹرسٹ نہیں ہے، یہ کیا ہے حلال حرام، یہ سب میں ہماری سمجھ میں نہیں آتا. یہ بول رہی مسلم لڑکے لڑکیاں پڑھے لکھے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا ہے بھائی حلال حرام کی کیا ہے، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کیا ہے. ہوں گی بھی تو ہوں گی، بس ایسے کیا وہ مسلمان ہیں جو ایسا ایمان لاتے ہیں؟ کسی بھی عالم سے پوچھو کیا وہ مسلمان ہیں؟ یا جو بالیقین کہتے ہیں کہ یہ کتاب ربانی ہے، آسمان سے اتری ہے. تو حالت بہت ہے، کام کرنے کی ضرورت. کام کو علماء پر پھسل دینا کافی نہیں. علماء اکیلے کچھ نہیں کرتے، جو کر رہے ہیں قابل تعریف، بہت کچھ کرتے ہیں. بقول حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ علماء کو اپنا بوجھ مت کرو کہ آپ مدرسے کو چندہ دے رہے ہیں اور مدرسوں میں علماء کو تنخواہیں مل رہی ہیں، آپ مسجد میں پیسہ دے رہے ہیں اور ائمہ کو تنخواہیں مل رہی ہیں، تو وہ ہمارا بوجھ ہے جو ہم کھو رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ ایسا مت سمجھو، اس واسطے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمیں اتنی سمجھ اور سمجھداری اور ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم تجارت کے میدان میں آئیں گے تو تم لوگوں کو گنوانے دیں گے. اللہ نے ہمیں وہ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل ڈوبے لگڑے ہیں کچھ نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے. اگر ہم کمانے پہ آئیں گے، حضرت تھانوی وکیل نہیں تھے، عالم دین تھے. کانپور میں ایسا ہوا کہ ہندو مسلم فرقہ وارانہ فساد ہو گیا. انگریزوں کا دور تھا، عدالت میں انگریز جج تھا، اس نے ہندو مسلم کے مسئلے کو ان لوگوں سے کہا، ہندوؤں سے، کہ اپنے ایسے آدمی کو لے کے آؤ جس پر تم لوگوں کا بھروسہ، تم جس کو گرو سمجھتے. مسلمانوں سے کہا تم بھی ایک بندے کو لے کے آؤ جس کی تم لوگ مانتے ہو، جس کو تم بڑا سمجھتے. میں امن کمیٹی بناتا ہوں تاکہ سب کو کنٹرول کرے بستی کے. تو ہندو کسی کو لے کے آئے پجاری کو، اپنے لیڈر کو. مسلمان حضرت تھانوی کو لے کے، بالکل نوجوان تھے، جب کانپور میں پڑھاتے تھے، ابھی بھی تو فارغ ہو کے پڑھاتے تھے. تو وہ مسلمان سب ان کو لے گئے کیونکہ ان کے پاس بیان بہت ہوتے تھے اور لوگ اتارتے تھے. تو وہ بولے کہ نہیں ہمارا آدمی ہے. تو دونوں آئے عدالت میں. یہ واقعہ حضرت نے خود بیان فرمایا کہ ہم دونوں عدالت میں پہنچے اور جج نے اس سے پوچھا کہ کیا تم ان لوگوں کے گرو ہو؟ کہا ہاں. کیا تم ان لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہو؟ تو کہا ہاں. کیا یہ لوگ تمہاری بات مانتے ہیں؟ تو کہا ہاں. تو اچھا ٹھیک ہے، تم قابل ہے، اس کو قابل کر. اب حضرت کی طرف متوجہ. تو حضرت فرماتے میں سوچا کہ اگر یہ سب پوچھے گا تو یہ سب دعوے ہیں، اور دعوے کرنا اسلام کو پسند ہے نہ اللہ کو پسند ہے. اور اگر میں انکار کروں تو وہ بولے گا پھر کیوں آئے؟ ہم تو کسی بڑے آدمی کو بلائے تھے، آپ بڑے آدمی نہیں تو کیوں آئے؟ تو ایک پریشانی ہوئی. لیکن فرمایا کچھ نہیں. جب اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم مسلمانوں کے گرو ہو، رہنما ہو؟ تو کہا وہ لوگ ایسا ہی سمجھتے، بس جو اپنے کو بچا لیا. دعویٰ نہیں کیا کہ ہاں مسلمان ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ میں ان کا گرو ہوں. پھر اس نے کچھ سوال کیا تو ایسا ہی جواب دیا، جس میں کوئی دعویٰ نہیں ہوا. پھر کوئی سوال کیا، پھر اس نے کہا ہم امن کمیٹی بنانا چاہ رہے ہیں، ان کو سنبھالنے کے لیے آپ کے ذہن میں کیا خاکہ؟ آپ نے بہت سی باتیں بیان کی. وہ بھی جب پجاری تو نہیں کر سکا مگر حضرت نے بیان. بہت خوش ہوئی. اور اس نے جب یہ ختم ہو گیا واپس نکلنے لگے تو حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ میں باہر نکل رہا تھا عدالت، تو ایک سرکاری وکیل
مسلمان تھا اور انگریز کی عدالت میں سرکاری وکیل تھا، بڑے قابل آدمی تھے، لائر، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے آ کر مجھے سینے سے لگا دیا۔ وہ معمر آدمی تھے اور میں جوان تھا، بڑی محبت سے سینے سے چمٹا دیا اور بڑی تعریفیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ برخوردار تم نے لا کہاں پڑھی ہے، کس یونیورسٹی سے فارغ ہو؟ تب میں نے کچھ نہیں پڑھی، میں ہدایہ پڑھا ہوں اور وہیں سے مجھے سب آرگومنٹ کرنا آتا، بات کرنا آتا، کیسے بات کی جاتی ہے، کیسے جواب دیا جاتا ہے، سب مجھے آتا، میں وہی سیکھا ہوں۔ اچھا تم نہیں پڑھے ہوئے لا؟ بالکل نہیں، اگر تم لا پڑھ لیتے تو ملک میں تمہارے مقابلے میں کوئی نہیں۔ یہ سارا واقعہ حضرت نے خود سنایا، پھر جوش میں آئے اور فرمایا ہم کو لاچار مجبور مت سمجھو، میں یہ واقعہ اپنی برتری بتانے کے لیے نہیں سنا رہا ہوں، یہ بولنے کے لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ہم بزنس میں آئیں گے تو ہم بھی کسی کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے، سب کو پیچھے چھوڑ کے نکلیں گے۔ ہمارا شکر ادا کرو کہ ہم بولیوں پہ بیٹھ کر اللہ کا دین تمہارا ایمان بچا۔ واقعہ یہی ہے میرے دوستوں، اچھا لگے برا لگے، واقعہ یہی ہے کہ ان چند بندوں کی قناعت پسندی سے اور خدا پرستی سے آج ملت میں دین کی حفاظت ہو رہی ہے اور عقیدوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اگر لوگ نہیں بھی سن رہے ہیں تو بیان کرنے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور برابر بتاتے جا رہے ہیں۔ یہ ماہنامے، یہ مجلسیں، یہ علماء کے بیانات، یہ محفلیں، یہ سب کچھ جو ہو رہی ہیں وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اور دعوت الی الخیر کے لیے ہو رہی ہے۔ لہذا آپ کی بستی کی یہ جماعت جس کو دعوت الی الخیر کے لیے قائم کیا گیا ہے اور اس کا نام ہی جامع الخیر رکھا گیا ہے، تو یہ مجلس خیر جو ہے وہ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر کا تقریری، تحریری، عملی، میدانی، سماجی ہر قسم کی کام کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں اور الحمدللہ یہاں کے سمجھدار اور دین پسند لوگوں کے تعاون سے کر رہے ہیں اور ان کی مدد سے، اور الحمدللہ اس بستی کے کوالیفائڈ اور پڑھے لکھے نوجوان بچوں کی حمایت سے کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے کام ختم نہیں ہوگا، فساد بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، صلاح کی کوششیں بھی بہت تیزی سے بڑھانی ہوگی اور اس کے لیے آپ کے پاس تو صلاح الدین موجود ہے، آپ اس کو لے کر کے آگے بڑھیے اور اس امت کو فساد سے بچا کے صلاح پر لے آئیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ مجھے اس کی ہمت نہیں تھی، مسلسل سفر میں ہوں، طبیعت بھی صحیح نہیں، مگر مفتی صاحب نے گھنٹے کی قید لگائی تو اس وجہ سے میں نے جاری رکھی بات، اور آپ غور سے سنیں، اصل بات تو غور سے سننے والوں کا تأثر ہوتا ہے کہ آدمی بول سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے اس فکر کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے جڑنے کو اس پورے علاقے اور اس پوری بستی میں اللہ کے دین کے زندہ ہو جانے اور پیارے نبی کی چاہت کے مطابق مسلمانوں کے عقیدے اور اعمال بن جانے سے اللہ اس کو سبب بنائے، اور انشاءاللہ یہ کوششیں رائے دار مل جائیں گی۔ جب بھی کسی کام کی کمی کا شکوہ کیا جاتا ہے تو یاد رکھیے شکوہ کرنے والا آپ کی جانے والی کوششوں کو ممکن نہیں ہوتا، لیکن اس پر ٹائم لگانے کے بجائے جو کام کی کمی ہے اس کو ابھارنا اور اس کی طرف توجہ دینا، اس پر ٹائم لگانا زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ اس لیے سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ عام دور میں خیر کے کتنے کام ہو رہے ہیں اور کیسی کیسی محنتیں یہاں کے علماء کر رہے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی اور آپ لوگوں کے حسن تعاون کو جانتے ہوئے بھی میں نے اس پر کچھ فوکس نہیں کیا، وقت نہیں لگایا۔ جو ہونے کے کام ہیں اس پر توجہ دی ہے، وہ سب اللہ دیکھ رہا ہے، اجر ملے گا انشاءاللہ، اس کی برکتوں سے کوئی محروم نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ زندگی کے بقیہ لمحات کو اللہ کے حبیب کی امت کے واسطے صرف کر دوں، اور آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ووسيع غفرانك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع حدودك، ولك الحمد لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت،
ولك الحمد بعد الرضا يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته منا. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں، لغزشوں اور اپنے دین کی طرف سے اور اپنے گھر والوں اور اولاد کی تربیت کی طرف سے اب تک ہوئی غفلتوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو زندگی باقی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما، فرائض اور حقوق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور انہیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو اہل السنت والجماعت کے عقیدوں کو سمجھنے اور اہل السنت والجماعت کے عقیدوں پر مضبوطی کے ساتھ جمنے اور اپنے ماتحتوں کی اس کے مطابق تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر خطرے سے، ہر فتنے سے، ہر فرقے سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہمارے گھر والوں کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم، رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت اور نصرت کا معاملہ فرما۔ مولا اپنے کرم سے حاضرین کے جملہ مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما اور جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ اے مولا کریم، اہل فلسطین کی مدد فرما، ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کے مسائل کے حل ہونے کی غیبی صورتیں پیدا فرما۔ اللہ ان کی آزمائش کو اپنے کرم سے روک کر کے ان کے مقاصد کو جلد از جلد پورا فرما۔ اے مولا اپنے فضل و کرم سے ان کے ظالموں کو اور ان کے قاتلوں کو قرار واقعی سزا سے ہمکنار فرما۔ اے مولا مسلمانوں کے غیظ قلوب کو شفا سے تبدیل فرما۔ اے مولا اس ملک میں امن و امان قائم فرما، امن چاہنے والوں کو غلبہ نصیب فرما، بدامنی کے چاہنے والوں، فرقہ واریت اور نفرت کے پھیلانے والوں کو کھوکھلا فرما، کمزور فرما، ان کی جڑوں کو کاٹ دے۔ اے مولا اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم سب کو دین پر ثبات نصیب فرما، حسن نیت، حسن عمل، حسن خاتمہ کی دولت سے سرفراز فرما، اپنا صحیح و قوی تعاقب نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وأهل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام